ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو بہت ایماندار اور محنتی تھی۔ دن رات محنت مزدوری کیا کرتی تھی۔ اس کا کام پھلوں کو مارکیٹ میں لے جا کے فروخت کرنا تھا۔ پہلے وہ باغات میں جاتی، وہاں سے پھلوں کو اکٹھا کرتی اور پھر بازار میں جا کے فروخت کیا کرتی۔ دن رات اسی طرح محنت کے بعد رات کو جب وہ گھر لوٹتی تو جو پھل اس کے پاس بچتے وہ اپنے محلے کے بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی۔ بچے بوڑھی عورت کا روزانہ بے چینی سے انتظار کیا کرتے کہ کب موسی ماسی آئیں اور آ کے ہمیں مزے مزے کے پھل کھلائیں۔ موسی ماسی کا یہ روزانہ کا کام تھا۔ دن بھر محنت کے بعد سب کو خوش رکھنا ان کی پسندیدہ عادت تھی۔ ایک دفعہ موسی ماسی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور وہ بازار سے پھل جمع نہ کر سکی۔ باغات جانے کی ان کی بالکل بھی ہمت نہ تھی، تو انہوں نے پڑوس میں اپنی ایک پڑوسن سے کہا کہ آپ جا کے مجھے باغات سے پھل جمع کر کے لا دو اور میں وہ پھل ہمت کر کے بازار میں جا کے فروخت کر دوں گی۔ بوڑھی عورت چونکہ بہت زیادہ بیمار تھی اور وہ سب کا بھی خیال رکھا کرتی تھی، تو پڑوسن نے انہیں انکار نہ کیا۔ ان کی بات پہ عمل کر کے وہ باغات چلی گئیں۔ جب وہ باغات گئیں تو وہاں مختلف قسم کے بہت سارے پھلوں کے درخت دیکھے، جسے دیکھ کر ان کا دل للچایا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کام روزانہ میں خود ہی کر لیا کروں۔ انہوں نے اس وقت تو پھلوں کو جمع کر کے بوڑھی عورت کے گھر میں ٹوکرا رکھ دیا۔ بوڑھی عورت پھلوں کا ٹوکرا لے کر بازار گئی۔ بازار جا کر پھلوں کو فروخت کیا اور بچے ہوئے پھل لا کر بچوں میں تقسیم کر دیے۔ بچوں نے کہا، موسی ماسی آج آپ کچھ بیمار لگ رہی ہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا تم سب میرے بچے ہو، تم سب میرے لیے دعا کرتے ہو۔ بیمار تو میں ہوں پر ہمت سے اپنا کام اور اپنا گھر چلاتی ہوں۔ یہ ہمت مجھے تمہارے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے اس سے مل جاتی ہے۔ بچے ہنسے خوشی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو بچوں، بوڑھی ماسی کا کام ایمانداری سے کرنا اور سب کو خوش رکھنا یہ روز کا معمول تھا۔ اس عادت سے بچے تو بچے بڑے بھی خوش ہو جایا کرتے تھے۔ پڑوسن ان کے گھر آئیں اور آ کر ماسی سے کہا کہ اب آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ پھلوں کی فروخت کا کام روک دیں، آپ کا یہ کام میں کر کے آپ کو 2 وقت کی روٹی دے دیا کروں گی۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر میں کام نہ کروں گی تو بیٹا میرے یہ بوڑھے ہاتھ ہڈیاں اور ختم ہو جائیں گی۔ تم نے میرا بھلا چاہا، میرے لیے اچھا سوچا، تو رب تمہیں اس کا ضرور اجر دے گا۔ کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ بڑے ہوں یا بچے، سب کو اپنا کام ایمانداری سے ہی کرنا چاہیے۔